کیونکہ کوئی بھی جب ایگزسٹنگ سسٹم میں ہوتے ہیں تو مطلب اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں نا، جیسے بندہ 9 to 5 جا رہا ہے جاب، یہ بھی لنک کر رہی ہے نا چیز، اسی سسٹم کا ہی ہے نا پارٹ، ٹھیک ہے، کہ ہم 9 to 5 جا رہے ہیں، کیا اپنا ٹائم کس طرح مینیج کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کیا ہے، آپ کے سروائیول کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ یہ اس پوری بگ پکچر میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو بیسیکلی ہم یہ سارے کام بچوں کے لیے کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا. مطلب اگر ہم سروائیول سے نکلے ہوئے ہیں تو اگر 9 to 5 جا رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، بچے بھی کر رہے ہیں، بیوی بھی ادھر بیزی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. وہ سسٹم کیا ہے کہ ہم مائنڈ میں تو یہی ہے کہ ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے لیے زیادہ افیکٹو کون سی چیز ہے، وہاں پہ بھی ہمیں الٹر کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. جب تک کہ ہم فلی ابزارو نہیں کرتے کسی سسٹم کو، کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یار وائی ہمیں ایک سروائیول سے بڑھ کے ہم کیوں دوڑتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کیوں ہم گھر کے چاروں افراد جو ہے نا وہ کام پہ ہی لگے ہوئے ہیں. اگر تو سروائیول کے ایشوز ہیں تو چلیں پھر ٹھیک ہے نا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ سروائیول سے اگر نکلے ہوئے ہیں آپ، تو آپ کو پھر سمجھنا پڑے گا کہ میرے بچوں کو میرے پیسے زیادہ ضروری ہیں یا ان کو میرا ٹائم زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جا کے کہیں ایڈجسٹ ہوگا نا، ویسے آسانی سے تو نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ایک بندہ وہ 9 to 5 جاب بھی کر رہا ہے اور بس ایسے آنکھیں بند کر کے وہ ہوم اسکولنگ میں بھی چلا جائے تو نہیں جا سکتا نا، وہ واقعی نہیں جا سکتا. اس کو تو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس چیز کی. تو خیر مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم ناظرین کو سمجھ لیں نا کہ ہوم اسکولنگ کا ابھی ان کو کنسیپٹ دینا ہے نا کہ کنسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو وہ خود اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ہوم اسکولنگ ہے کیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے کریکولم بھی پڑھانا ہے، آپ نے ایکسٹرا کریکولم بھی پڑھانا ہے، اور آپ نے ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی ان کی ریئل لائف کو ساتھ لے کے چلنا ہے ان کو، بجائے اس کے کہ ان چیزوں سے آئسولیٹ کریں. ہم کیونکہ ان چیزوں سے گزرے ہیں نا، کہ ہمارے والدین بھی جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ کہتے تھے یار کوئی جو پریکٹیکل کام ہے نا وہ نہیں کرو، پڑھو اور نمبر لو، ٹھیک ہے. اور پھر جب بندہ ایک ایج سے نکل جاتا ہے اور اسکول میں جب جا رہے ہیں تو ان کی ذہن میں بھی یہی ہے کہ وہ اسکول میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم آتے ہیں تو اب پاکستان کی اگزامپل اس طریقے سے ہے کہ جو بھی پڑھا لکھا بچہ ہے وہ زیادہ سکسیزفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پریکٹیکل لائف میں اس کو زیادہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ اس نے جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ نہیں کی، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. وہ اسکول جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسکول آ کے واپس آ کے اس کے پاس ہوم ورک ہوتا تھا، اور پھر ایگزام کا پریشر اور ٹیچر کا پریشر اور پیرنٹس کا پریشر، اور یہ سارے پریشر جو ہے نا اس نے لینے، اور پریکٹیکل لائف سے تو بالکل ڈیٹیچ کیا گیا. جبکہ یو کے کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا، انہوں نے اس طرح کنٹرول کیا کہ وہاں پہ گریجویشن از الٹیمیٹ ایجوکیشن. اب یہاں پہ تو ہم پڑھ کے پھر اور فردر پڑھتے ہیں نا، کہ وہاں پی ایچ ڈی کرنی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، ڈاکٹریٹ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، ہر وقت ہم پڑھنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو اب یو کے نے کیا کیا ہے کہ وہ گریجویشن از الٹیمیٹ ایجوکیشن. اگر اسپیشلائزڈ کرنی بھی ہے، کسی فیلڈ میں جانا بھی ہے، تو آپ وہ جاب کے ساتھ کریں گے. مطلب بچہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں کالج میں جاتا ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کام کرے، ٹھیک ہے، کسی میک ڈونلڈ پہ کام کرے، کسی اور جاب میں بھی کام کرے، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا وہ لنک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بیٹر دین یعنی پاکستان یو کے والا جو اسکولنگ سسٹم ہے، لیکن جو ہوم اسکولنگ سسٹم ہے اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ فردر جو جیسے میں نے اگین جو بات کی کہ جو آپ ٹاپ سی اوز ہیں جو کسی کمپنیز کے ہیں، جیسے بل گیٹس آپ کی بات کرتے ہیں، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ کسی اور کی پڑھیں، کیا نام ہے اس کا، بوفے کیا نام ہے اس کا، بڑے بڑے جو بھی مطلب پاکستان کے اندر بھی ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں جو تھوڑے سے آپ کو بیٹر لگ رہے ہیں، جیسے ملک ریاض ہے یا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے 2 نمبر ہیں یا 1 نمبر ہے، آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا ہے اپنے معاشرے کے لحاظ سے پریکٹیکل ہیں. اور پریکٹیکلٹی جو کیسے آئی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں ماریں کھائی ہیں، زندگی میں مسائل کا شکار ہوئے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی ان کے پاس ایک جدوجہد تھی، ٹھیک ہے نا، ساتھ ساتھ کرتے رہے. لیکن ایک ایج سے جب آپ گزر جاتے ہیں نا تو اس وقت جب آپ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ڈر، خوف اور بہت ساری چیزیں جنم لے لیتی ہیں. تو اسکول سسٹم چاہے وہ اسکول میں پڑھا جائے، لیکن اسکول سسٹم بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ انسان کو مور پریکٹیکل بنائے، ٹھیک ہے.
اب پیرنٹس اس چیز کو بیلنس کریں گے، بیلنس کر سکتے ہیں کہ اگر میرا بچہ 4-5 گھنٹے اگر اسکول بھی جا رہا ہے تو اس کے بعد بھی ان کی کافی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو پریکٹیکل سٹیپ سے گزاریں. ان کو یہ نہیں ہے کہ مسائل سے دور رکھیں، مسائل میں ان کو جانے دیں، ان کو مسائل سے، تاکہ ان کو پھر رہنمائی کریں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ، تاکہ وہ ایک معاشرے کا، یعنی زندگی کوئی آسان تو نہیں ہے نا کہ مطلب ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں، ہم تو ہمیشہ یہی ڈھونڈتے ہیں نا کہ سب سکون اور ہو جائے گا، تو کہیں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسا. پاکستان کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، UK کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، کسی اور کنٹری میں چلے جائیں گے وہاں کے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن چیلنجز ہر وقت ہیں. ٹھیک ہے، اب چیلنجز فیس کرنے کا بندے کے پاس ہونا چاہیے. سر سب سے پہلے شاید میری آڈینس جو سننے والے ہیں ان کے مائنڈ میں بھی یہ کویسچن ہوگا، انیس سر سے بھی اور آپ سے بھی یہ کویسچن ہے کہ پاکستان ہے، ظاہری بات ہے آڈینس ہماری پاکستانی ہوں گے جو اردو لینگویج کے ہوں گے، تو انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ہوم اسکولنگ جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب لے مین پرسن جو ہے اگر لسنر ہے تو وہ تو یہ سمجھ رہے جی ہوم گھر اور اسکولنگ کیا ہے کہ بس بچے کو گھر کے اندر قید کر دو. جو لے مین ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچے کو گھر کے اندر اگر ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ جو ہے پراپر اسکولنگ لے رہا ہے، روٹس میں لے رہا ہے، بیکن ہاؤس سرکاری یا نجی اسکولوں میں جہاں پر بھی لے رہا ہے، تو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہوم اسکولنگ والا جو بچہ ہے وہ اسکلفل ہے، جو بھی ماڈل ہے، کوئی بھی ماڈل اگر ہوم اسکولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، آپ نے اور سر نے یو آر بوتھ فیملیئر ود بوتھ کلچر، ویسٹرن اور ایسٹرن، دونوں کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے، مطلب اس طریقے سے بچوں کو پروان چڑھتے ہوئے سکسیس بھی دیکھا ہوا ہے، فیلئر بھی آپ نے انالائز کیا ہوا ہے. تو مطلب ہم کس طریقے سے اس چیز کو پروو ود فیکٹس کر سکتے ہیں کہ یار آلدو ہمارے پاس معاشرے میں جو بیکورڈ ایریاز میں دیکھیں تو مثال دیتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے 13 سال کی عمر میں مطلب جنگ میں حصہ لیا اور فتوحات حاصل کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کانٹیکسٹ تھا، آج کا کانٹیکسٹ ہمارا الگ ہے. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو گھر کا آج کے اسکولنگ سسٹم والا بچہ مور اسکلفل ہوگا، آلدو کہ وہ تو گھر کے اندر ہی اسکولنگ لے رہا ہے، تو اس کے پاس پھر ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کے پاس ریسورس ہیں، وہ گورنمنٹ پرائیویٹ اس کو ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہے، اس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہا ہے. جس طرح سر نے بات کی کہ مطلب ایک بندہ ہے جو 9 to 5 آ رہا ہے، اس کو وہ تھکا ہوا ہے اور کیا پتا وہ غریب بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو مطلب اس کو ہم کس طرح اس پوائنٹ کو ہم کس طرح کاؤنٹر ٹیکل کریں گے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتائی جائے کہ وچ سسٹم از بیٹر. ٹھیک ہے، یہ فیکٹس میں یہی آگے بھی یہی بات کی ہے نا کہ دیکھیں اسکول بھی اگر تھوڑا ریئلسٹک ہو جائے نا، ریئلسٹک سے مراد یہ ہے کہ مور پریکٹیکل ہو جائے، یعنی کہ جو ایجوکیشن بھی ہے اور ساتھ اس کو پریکٹیکلی اس کو انوالو کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے جو کرنٹ مسائل ہیں اپنے ذاتی زندگی کے اور یا اس کی سوسائٹی کے، اسی نے حل کرنا ہے نا. یعنی کہ اسی لیے ہم اسکول میں بھیجتے ہیں یا اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے مسائل کو بھی بہتر طریقے سے حل کر لے اور جو اس کی سوسائٹی کے مسائل ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے حل کر کے. یہ ہے ایجوکیشن کا مقصد، ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، UK کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا ایجوکیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم بریو ہونے چاہیے اور اس کے انٹرفیئر ہونا چاہیے. تو کیا ہمارا، آپ اپنے اسٹیٹسٹک پاکستان کے دیکھیں نا پہلے، جیسے میں نے آگے بتایا کہ پاکستان کے اسٹیٹسٹک دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں. ایک تو بزنس کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیشنس کا ایریا، پولیٹکس، جو مطلب لوگ تھوڑا سا سوسائٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور کون سا ایریا ہے؟ آپ گھر میں دیکھ لیں، گھر میں آپ اگر 3-4 بھائی ہیں تو ان میں سے دیکھ لیں کہ کون سا زیادہ گھر کے مسائل کو حل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھا لکھا حل کرتا ہے یا جو ان پڑھ ہے وہ حل کرتا ہے. ان پڑھ سے مراد یہ جو اسکول سسٹم میں نہیں گیا ہوا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کی نہیں بات ہو رہی. ایجوکیشن تو وہ بھی لے رہا ہے نا کسی طریقے سے پریکٹیکلی. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ پریکٹیکل، جن کی ایجوکیشن ہے نا پریکٹیکل، ٹھیک ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے. چاہے وہ پولیٹکس میں دیکھیں، سارے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ موسٹلی جو ہے نا ان کے پاس ڈگریز نہیں ہیں،
ٹھیک ہے. اب ان کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی سے ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں مار کھا کے ہوئی ہے, کہیں کہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے کم لوگ ہیں جو ہمارے جو پڑھے لکھے انسان ہیں جو پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں, ایسا ہی کم ہے نا. اور بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے بزنس کے اندر حصہ لیتے ہیں. سارے ہم امپلائیز بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سارے ہم بزنس کی نہیں کرنا چاہتے نا کہ جن کو امپلائیز ملے. لیکن اگر کوئی اس میں سے کوئی ایکسیپشنز ہیں تو ہیں. اسی طرح اگر باہر چلے جائیں, یو کے کی جو مثال ہیں, جیسے میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ کی جو مثال ہے, جو بل گیٹ آپ کو جانتے ہیں, یا کون ہے اسٹیو جاب جو تھا, ٹھیک ہے, ان کی آپ بایوگرافی پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. ٹویٹر کا جو پہلے تھا وہ اس کا سی او, تو وہ اس سے بھی آپ اس کا انٹرویو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کہے گا کہ میں اسکول گوئنگ نہیں تھا, ٹھیک ہے, مجھے اسکول میں فیل ہو جاتا تھا, یہ ہو جاتا تھا, مجھے مارتے تھے, مجھے باہر نکال دیتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, بلنگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو میں نے یہ کیا وہ کیا, ٹھیک ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے پھر رائٹ ٹائم پہ کسی نہ کسی طریقے سے, یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایسے ہو جائیں, لیکن جو لوگ پریکٹیکلی مشکل دیکھتے ہیں اور مشکل سے پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں تو وہ ان کو ایجوکیٹ ہوتا ہے. اب یہ ایجوکیشن سسٹم اگر کوئی اسکول بھی دے رہا ہے کوئی اچھا, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹر پرفارم کر رہا ہوگا ان کے بچے باقیوں کی نسبت. لیکن جو صرف اکیڈمک ایجوکیشن دے رہا ہے اور بہت سارا ٹائم کل کر رہا ہے, یعنی جو چیز 1-2 گھنٹوں میں کور ہو سکتی ہے وہ تقریباً 5-6 گھنٹوں میں اسپین میں لے کے چلا جاتا ہے, اور اس کا ہوم ورک بھی اتنا, بیگ بھی اتنے بڑے بڑے اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس چکر سے وہ اس بلڈنگ کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس سے نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, اور پریکٹیکل کچھ اور ہے, تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیونکہ یہ چیز پیرنٹس زیادہ کیٹر کر سکتے ہیں, تو پیرنٹس یعنی یہ ساری چیزیں ڈسکشن کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہوم اسکولنگ از مور امپورٹنٹ. اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے نا وہ انوالو ہوں فلی, ٹھیک ہے, فلی انوالو ہوں, چاہے وہ گھر میں خود ایجوکیشن دیں یا کسی طریقے سے ایجوکیشن کے اوپر اپنا سپرویژن رکھیں, صحیح ہے, تاکہ وہ رائٹ ٹائم رائٹ فیصلہ کر سکیں. تو وہ جو ان کو ایجوکیشن نہیں ہوگی, فار ایگزامپل ہم جیسے کہتے ہیں کہ کوئی گریجویٹ ہے یا کوئی, ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں نا, لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تقریباً آپ 1 گھنٹے کا لیکچر دیں کسی کو تو وہ بات سمجھ آ جانی چاہیے پیرنٹ کو, ٹھیک ہے نا. تو پیرنٹس کو اگر اس کی پڑھانے کی یا سپرویژن کرنے کی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ 3 مہینوں میں حل ہو سکتی ہے اگر وہ سیریس ہو, ٹھیک ہے. تو ہم ایجوکیشن کو نگیٹ نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اتنا نوجوان ہے جو اسکول میں بھی پڑھتا ہے, جو کالج میں بھی جاتا ہے, جو یونیورسٹی میں بھی جاتا ہے, تو کیا ہمارا پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو ہمیں ریوائیو ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا جو ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا ہم جتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں کیا وہ رائٹ چیزیں ہیں. وہ کون زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکتا ہے؟ وہ پیرنٹس زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ شاید وہ اتنا نہ سوچ سکے کیونکہ اس کا ویژن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ابھی چھوٹی سٹیج پہ ہے یا اتنا ابھی سوچا نہیں ہے, اس نے دنیا نہیں دیکھی, زندگی نہیں دیکھی. تو یہ میسج جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے کہ پیرنٹس یہ ری تھنک کریں کہ اپنے بچوں کو کیسے معاشرے کا اور اپنے لیے فعال رکن بنا سکتے ہیں. تو کہنے کا نیٹ شل یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کو بھی اگر سائڈ پہ رکھا جائے کہ اس کو مور پریکٹیکل ایجوکیشن چاہیے, نہ کہ اکیڈمک ایجوکیشن چاہیے. اکیڈمک بھی چاہیے لیکن وہ کتنے پرسنٹ چاہیے؟ مے بی 20% چاہیے, لیکن جو 80% ہے اس کو ایکسٹرا کریکولم اور جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کا نالج چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ اس سے گزرا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح مینیج کرنا شروع کر دیں کہ ایک اسکول ہے, اس اسکول میں جاتا ہے بچہ اور آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور واپس آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بچہ آپ نے کیا سیکھا, اچھا پھر آپ اس کو ایکسٹرا کریکولم میں بھی لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ بھی ساتھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ بچے کو گھر میں ہی اس کو پڑھاتے ہیں, آپ خود ٹائم دیتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں کسی طریقے سے, اس کو 2-3 گھنٹے اس کو کریکولم پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو لکھنا آ جائے, اس کو پڑھنا آ جائے, اس کو کمیونیکیٹ کرنا آ جائے, اس کو پرابلم سالو کرنا آ جائے, ٹھیک ہے. اور باقی چیزوں میں آپ اس طریقے سے اس کو پریکٹیکل لائف میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پھر ایج کا نالج بھی چاہیے کہ آپ 7 ایئرس تک ایک اور ایج ہے, 7 سے 12 ایئرس ایک اور ایج ہے, 12 ایئر سے لے کے 18 ایئرس تک ایک اور ایج ہے, تو آگے اور ایج ہے. تو کس طرح آپ اس ایج کو مینیج کرتے ہیں؟ تو یہ پیرنٹس سے زیادہ کوئی اور نہیں کر سکتا, میری کہنے کا مقصد, ٹھیک ہے. تو پیرنٹس آر ریسپانسبل,
اور پیرنٹس کو یہ ری تھنک کرنا ہے کہ انہوں نے گھر میں اس کو پڑھانا ہے یا اسکول میں بھی پڑھانا ہے تو اس کو کیسے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. تو کسی قسم کے اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ ریسرچ کریں, یہ کوئی پاکستان کی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو بلکہ ابھی ریسرچ آئی ہے کہ جو 2021 سے لے کے نا ابھی تک اپروکسیمیٹلی, یعنی کہ ریسرچ ہے تو یو ایس دا نیشنل سینٹر فار دا ایجوکیشن اسٹیٹسٹک جو بتا رہی ہے, رپورٹڈ دیٹ ان 2021 اپروکسیمیٹلی 3.7 ملین اسٹوڈنٹس ور ہوم اسکولڈ, ٹھیک ہے, ریپرزینٹنگ اباؤٹ 7% آف دا اسکول ایج پاپولیشن گروتھ ٹرینڈ, ٹھیک ہے. یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ اسٹیٹسٹکس ہے. پھر ایک اور اسی کے اندر آیا ہوا ہے کہ یعنی کووڈ کے بعد نا کیونکہ تھوڑی ڈائنامکس بھی چینج ہو گئی ہیں, کیونکہ جو آپ کا سلیبس بھی ہے نا یہ بھی بڑا, کیونکہ آئی ٹی کی وجہ سے نا کافی سارے سلیبس ریوائز ہو گئے ہیں, آپ کے ٹیچرز ریوائز ہو گئے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, آپ کے سسٹم کے اندر کمپیوٹر کے اندر اتنا اچھا نالج ہے کہ اگر آپ اس کو مانیٹر کر کے کسی طریقے سے آپ دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک ریسرچ ہے جی, پاپولیشن ہوم اسکولنگ پیرنٹس ہیو کالج ڈگریز اکارڈنگ ٹو دا NCES, وہی جو اوپر والی. In 2016 about 52% of homeschooling parents had at least a bachelor degree. تو یہ یعنی کہ جنہوں نے جو بھی ہوم اسکولنگ پہ گئے ہیں ان میں سے 52% ایسے لوگ تھے جن کے پیرنٹس کی ڈگری جو تھی وہ بیچلر ڈگری تھی, ٹھیک ہے, یعنی گریجویٹ تھے. تو مطلب یہ کافی ٹرینڈنگ ہے اس دفعہ, ٹھیک ہے نا, یہ پوری دنیا میں جو ہوم اسکولنگ کا جو کنسیپٹ ہے از کوائٹ ٹرینڈنگ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس ڈائریکشن پہ اسکول سسٹم ہمیں لے گئے ہیں, کیونکہ ہم بہت سارے فنڈامنٹلی یعنی کہ پروفٹ کے چکر میں, یعنی پیسے کمانے کے چکر میں, انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ بھی پیسے بنانے کے چکر میں زیادہ فیسیں لیتے ہیں, اور جو اصل میں بچے کا کرک ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر سوچیں اور اپنے بچے کو, اپنی پاپولیشن کو ایک اچھا معاشرے کا فعال رکن بنائیں, چاہے وہ اسکولنگ سے ہو چاہے وہ ہوم اسکولنگ سے ہو, لیکن پیرنٹس آر ویری مچ ریسپانسبل اباؤٹ دس.